میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس خانہ کعبہ کو مثابۃ لوٹنے اور اکٹھا ہونے کی جگہ للناس لوگوں کے لیے وامنا اور امن کا مقام بنا دیا۔ فرمایا ہم نے خانہ کعبہ کو، وہ مسجد حرام کو، اس حرم شریف کو فرمایا لوگوں کے جمع ہونے اور لوگوں کے لیے امن کا سامان بنا دیا۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمہ وقت لوگ گروہ در گروہ، ٹولی در ٹولی اس مقام پہ جمع ہو رہی ہے، اس مقام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جس کا داخلہ اس مقام پہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا امن عطا کر دیتا ہے کہ اسے ظاہری طور پہ بھی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اسے باطنی طور پہ بھی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں خانہ خدا میں جانے کی سعادت عطا کرے اور بندہ جا کے خود وہاں اس بات کو محسوس کرے کہ کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو امن کے مقامات بنا دیا ہے، بلکہ وہ تمام جگہ جہاں جہاں اللہ کے محبوب نبی کے قدم لگے وہاں بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج تک نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا اور پکڑ لو، بنا لو مِن مقام ابراہیم وہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خاص مقام ہے، یہ ایک خاص جگہ ہے۔ بالخصوص جب خانہ کعبہ ہم ٹی وی وغیرہ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں تو اس کے قریب ہی ایک ابھری ہوئی جگہ ہے جسے ایک سنہری رنگ کے سونے کے کلر کے ایک غلاف کے اندر سے بند کیا ہوا ہے۔ وہ بیسک اور بنیادی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہ قدموں کے نشان کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، باپ بیٹا مل کے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک سبق یہ بھی ہوا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھے، تاکہ بچوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت ہو کہ میرا ابا یہ اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا اور ہم نے بھی یہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ لیکن باپ بیٹا تھے اور بعض دفعہ بھاری بھاری پتھر بھی ہوتے تھے جو اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کے اوپر رکھنے تھے، اور دیواریں آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں تک وہ پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ طاقت دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام ادھر سے پتھر اٹھاتے جائے کہ وہ پتھر اٹھا کے اوپر لے جاتے۔ اللہ نے اس پتھر کو طاقت دی، پتھر نیچے سے اوپر اٹھ جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو لے کے اونچا ہو جاتا۔ جیسے ہم گو بنا لیتے ہیں نا، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی ہے وہ اونچی کرتی جاتے ہیں، تو گویا وہ پتھر گو کا کام بھی دیا کرتا تھا۔ تو اس انداز کے ساتھ، اور پھر ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب کی آمد کی دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو اس پتھر نے اپنا سینہ موم کی طرح نرم کر دیا، موم کی طرح نرم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ایسے جیسے پاؤں بالکل دھنس گئے، اس پتھر کے اندر نشان بن گئے، اور وہ جو نشان بن گئے وہ نشان آج تک بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو جس پہ ان کے قدم لگے ہوئے ہیں، مصلی، فرمایا اسے نماز کی جگہ بنا لو، اس کے سامنے نماز پڑھے۔ آج بھی جس بندے کو سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، تو پھر لازمی طور پر اس بندے کے لیے لازم ہے کہ طواف کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہو۔
تو وہاں وہ نماز پڑھے 2 رکعت برکت کے لیے. اور یہ 2 رکعت نماز ایسی نماز ہے کہ جس نے وہ 2 پڑھ لیے، طواف کے لیے بندے نے جتنی جد و جہد محنت اور کوشش کی ہوتی ہے وہ مولا کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے. فرمایا تم اسے جائے نماز بنا لو. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واحدنا، اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے. کس بات کا عہد؟ فرمایا ان طہرا، کہ تم پاک کیا کرو گے، تم صاف کیا، طہارت کہتے ہیں صفائی کو، کہ تم صاف کیا کرو گے بیتیا، میرے گھر کو، کہ یہ جو میرا گھر ہے، فرمایا اس کی صفائی کسی عام کے ذمہ نہیں لگاتا، خاص کے ذمہ لگاتا ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ جیسے حرم شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، کائنات کی تمام مسجدیں جو ہیں وہ حرم شریف کے تابع ہیں. جیسے حرم شریف امن کا مقام ہے، ایسے اللہ کا گھر مسجد بھی امن کا مقام ہے. جیسے حرم شریف اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مقام ہے، ایسے کائنات کی ہر مسجد جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مقام ہے. تو فرمایا تم دونوں صاف کرنا میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. طواف کرنے والے تو عام لوگ بھی جاتے ہیں. بعض دفعہ بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، ساری زندگی بکریاں چرائی ہوتی ہیں، ساری زندگی چونی اکٹھی کی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ 50 سال کے بعد پیسے اکٹھے ہوئے، بندہ طواف کے لیے چلا گیا ہے. اب وہ اتنا عام سا بندہ بکریاں چرانے والا، وہ عام طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ خاص لوگ جنہیں اللہ نے اپنی خلت کی چادر عطا فرمائی ہوئی تھی، جنہیں خلیل بنایا ہوا تھا، فرمایا خلیل آئیں گے عام لوگ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے خادم، اس کے صفائی کرنے والے لوگ ہمیشہ خاص لوگ رہیں. اور قیامت تک وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی خدمت عطا کرتا رہے گا، وہ کسی صورت عام نہیں ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر بڑے خاص لوگ ہوں گے. تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے. آپ میرے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں. اور وہ گھر ایسا برکت اور رحمت والا گھر ہے، یہاں تک فقہائے کرام نے، محدثین کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں لکھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے بندہ بیٹھ کے کچھ بھی نہ کرے، صرف حرم کے اندر بیٹھا رہے. تو فرمایا جو صرف بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے بھی اپنے گھیرے میں لیے رکھتی ہیں. جسے قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے اسے بھی رحمتیں ملتی ہیں، جسے طواف کرنا نصیب ہوتا ہے اسے بھی رحمتیں ملتی ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے آثار میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برکت اور رحمت والے اور امن والے گھر کی حاضری میرا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار عطا فرمائے، اور میرا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس رحمت اور برکت سے محروم نہ فرمائے. یہ سعادت میرا اللہ انہیں بھی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلى آله وصحبه وبارك